تشریح یہ بتائی جاتی ہے کہ اس جگہ میں 1947 سے پہلے بگیال خاندان بسا کرتا تھا اور اسی خاندان کے بزرگوں نے یہ چھوٹی سی مسجد بنائی تھی. پھر جب ہندوستان پاکستان تقسیم ہوا اور یہ بدنصیبی سے بٹوارا ہوا اور ہمارا ملک 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تو یہ مسجد ویران ہو گئی. اور یہ مسجد اتنی ویران ہوئی کہ یہاں برسہ برس کوئی جھاڑو لگانے نہیں آتا. جھاڑو کو نہ جانے کیسے کیسے تھپیڑوں کی زد میں آنا پڑا. جھاڑو نے وہ سارے حالات دیکھے, سہے اور برداشت کیے. کہا جاتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے, لیکن ضیاءالعلوم نے اور بانی ضیاءالعلوم نے ہر اینٹ کا جواب پھول سے دیا. تو اللہ کی طرف سے آپ کو دلاسا دیا گیا کہ آپ پریشان نہ ہوں, آپ رنجیدہ نہ ہوں, آپ صرف دعوت کا کام کریں. ہدایت دینا نہ دینا یہ میری ذمہ ہے. تو اسی نہج نبوی پر رہ کر 50 سال کا یہ ضیاءالعلوم کا سفر آج الحمدللہ پورا. کسی کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا گیا. تاریخ اس بات پر گواہ ہے, پورا پنچ اس بات پر گواہ ہے. اور یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے, یہ ایک مسلمان کا شیوا ہونا چاہیے, اس کی پہچان ہونی چاہیے, اس کی یہ پالیسی ہونی چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ اسی پر قائم ہے. اگر دائی الجھ جائے گا, اگر حق کا دائی الجھ جائے گا, گالم گلوچ شروع کر دے گا, تو پھر حق کی دعوت دینا بڑا مشکل ہے. اگر گالی کا جواب گالی سے دیا جائے, پتھر کا جواب پتھر سے دیا جائے, الزام کا جواب الزام سے دیا جائے, بدگمانیاں اور الزام پھیلانے کا جواب بدگمانیوں سے دیا جائے, کتنا کچھ کہا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں, کتنے الزامات لگائے گئے اللہ کے نبی علیہ السلام پر. آپ نے کسی بھی الزام کے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی. کیوں کہ حق اس کی فکر میں رہتا ہی نہیں. حق خود حق ہے, اسے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے. کعبہ کے مجھ کو بام در اچھے لگے, سنگریزے بھی مجھے, ہاں سنگریزے بھی مجھے مثل گوہر اچھے لگے. بیدار صحابہ کا, میری جان صحابہ کے حق میں, ارمان صحابہ کے حق میں, دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں. اولئک اصحاب محمد کانوا افضل هذه الامه واقرها قلوبا وامدها علما فاقلها تکلفا فعرفوا له فضلهم. حضرات, صحابہ کی عظمت کو جانو, صحابہ کی عزت کو جانو, ان کے اظہار کی پیروی کرو, ان کے عزت کی پیروی کرو, ان کی عزت کرو جس طرح عزت کرنے کا حق ہے. اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے سجدوں کو کرنے کے لیے, اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے سجدوں کو کرنے کے لیے. سر ہو کعبے کے لیے, سر ہو کعبے کے لیے, دل ہو مدینے کے لیے. سر ہو کعبے کے لیے, دل ہو مدینے کے لیے. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا, پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا, پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا. یہ طواف خانہ کعبہ ہے یا دیدار حق.
یہ طواف خانہ کعبہ ہے یا دیدار حق جلوائے محبوب طاہر جلوائے محبوب طاہر نظر اچھے لگے. اس سال فارغ ہوئے ہیں، ان کی دستار بندی ساتھیوں الوداع، مجھ کو یہ غم ہجر کا سہنا پڑے گا بخدا الوداع. آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ حضرت کے دست مبارک سے آپ کی دستار بندی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو علم اور عمل اور اخلاص اور للہیت اور تقوی کی دولت سے مالا مال کریں. گزرا ہے وہ ہر پل ہمیں یاد آئے گا، بھولنا مشکل بڑا ہے دل بھلا نہ پائے گا. ساتھ جو گزرا ہے وہ ہر پل ہمیں یاد آئے گا، بھولنا مشکل بڑا ہے دل بھلا نہ پائے گا. معاف کرنا دوستوں گر ہو گئی کوئی خطا، الوداع جامعہ کے ساتھیوں ہو الوداع. الوداع جامعہ کے ساتھیوں الوداع، مجھ کو یہ غم ہجر کا سہنا پڑے گا بخدا. جامعہ کی اسکول میں رہتے ہوئے حفظ مکمل کیا ہے، بہت محنت کی ہے ماشاءاللہ، بہت ذہین بچے ہیں اور بہت شوق سے لوگوں نے حفظ کلام پاک مکمل کیا ہے. آپ بھی ارادے کریں کہ اپنے بچوں کو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ حافظ بھی بنائیں. دستار حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے، دلہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے. دستار حفظ کی ہے بڑی شان دیکھیے، دلہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے. حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے. قیمت لگا سکے گا بھلا کون اب میری، قیمت لگا سکے گا بھلا کون اب میری، قیمت لگا سکے گا بھلا کون اب میری. کہتے ہیں یہ رسول، کہتے ہیں یہ رسول کے مہمان دیکھیے، دلہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے. دستار مبارک، دستار مبارک، دستار مبارک، دستار مبارک. حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے، حافظ کی کیا انوکھی ہے شان دیکھیے. بیٹا جو میرا حافظ قرآن بن گیا، بیٹا جو میرا حافظ قرآن بن گیا، بیٹا جو میرا حافظ قرآن بن گیا. جنت میرے لیے، جنت میرے لیے ہوئی آسان دیکھیے، دلہا بنے ہیں حافظ قرآن دیکھیے. دنیا والے نہ معلوم کن کن جگہوں میں کن کن کاموں میں مشغول ہیں. آپ دیدار کر رہے تھے ان چہروں کا جن کے سینوں کو اللہ نے قرآن کا صندوق بنا دیا. دنیا والے کچھ کہتے رہے لیکن صادق المصدوق نے، سچوں کے سردار نے ان کو یہ بتایا ہے
کہ تمہاری طاقت یہ ہے. دنیا کے بادشاہ کبھی کسی علاقے کے دورے کے لیے جاتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں معائنے کے لیے، تو اپنی مہربانی کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ اتنے قیدی ہم نے رہا کیے. اور یہ جماعت وہ ہے جن کو اللہ نے وہ اعزاز دیا ہے کہ جو ابد الآباد کی جیل ہے، جس کا نام جہنم ہے، جس کی سزا کا کوئی اس دنیا میں تصور نہیں کر سکتا، ایک حافظ کو کہا جائے گا تیرا جی جن 10 کی انگلی پکڑ کے باہر نکال، اللہ کی طرف سے تجھے اعزاز حاصل ہے. اس ابد الآباد کی جیل سے تمہاری وجہ سے ان 10 کو ہمیشہ کے لیے رہا کر دیا جائے. آپ ایسے خوش نصیبوں کے دیدار میں بھی مجبور ہیں. یہ جن کے سروں پر یہ دستار رکھی گئی، یہ اعزاز آپ نے رکھا، کیا آپ کا تصور ہے کہ انہوں نے جو بخاری شریف پڑھی، لاکھوں حدیثوں کا انتخاب، جس کو امام بخاری جیسے امام ہمام نے اپنی زندگی قربان کر کے مرتب کیا، اور جس کو پوری دنیا میں امت مسلمہ میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا اعزاز حاصل ہے. مسلم شریف عظیم الشان حدیث کی کتاب، ترمذی شریف امام ترمذی کا عظیم الشان کارنامہ، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، اور یہ ساری 10 کی 10 جلدیں جو انہوں نے اس سال مکمل کر لی. ان 8 سال کے تمام علوم کو حاصل کرنے کے بعد جو ان کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے، آج آپ کی موجودگی میں ان کے سر پر دستار سجائی گئی. دنیا والے دنیا کے مقدسوں میں ہیں اور آپ اس مبارک نورانی محفل میں شریک ہیں. یہ خوش قسمتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اللہ کی نعمتیں آدمی کو ملے اور نعمتوں کا کوئی شمار نہیں. خود قرآن پاک نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم ان کا احصاء نہیں کر سکتے، تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں. ایک بہت بڑے ولی کامل تھے، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے خلیفہ قاری صدیق صاحب نام تھا ان کا. فرمایا کرتے تھے بارش کے قطروں کو گننا ممکن ہے، اور مشینیں ایسی ہیں رین گیج سے لوگ بارش کو ناپتے ہیں. فرماتے تھے بارش کے قطروں کو گننا ممکن ہے، لیکن اللہ کی جتنی نعمتیں بندے کی طرف آتی ہیں ان کے گننے کا کوئی امکان ہی نہیں. یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. اب تو رہے بس قدم آخر ورد زباں اے میرے الہ، اب تو رہے بس قدم آخر ورد زباں اے میرے الہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اپنے مولا سے بات کرنا سیکھو، اپنے اللہ سے بات کرنا سیکھو. خواجہ صاحب نے آگے یہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی کہا اے میرے مولا اے میرے باری، اے میرے مولا اے میرے باری، جب سانس لوں میں ہو جائے جاری. اے میرے مولا اے میرے باری، جب سانس لوں میں ہو جائے جاری. اللہ 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 اللہ. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. یا اللہ تیرے پاس رحمت کا سمندر ہے، یا اللہ اپنے دست مبارک میں رحمت کا قلم لے لے، ہمارے نامہ اعمال کو کھول دے، اس میں جو جو غلطیاں آئی ہیں اللہ اپنے رحمت کے قلم سے سب پر قلم پھیر دے. اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے. اللہ جو ہوا سو ہوا، غلطی ہو گئی اللہ اعتراف کرتے ہیں مالک، مالک اعتراف کرتے ہیں، مالک اعتراف کرتے ہیں، تجھ سے معافی چاہتے ہیں مالک. اپنا کوئی حق طلب نہیں کر رہے اللہ، تیری مہربانی طلب کر رہے ہیں.
تیرے رحم طلب کر رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ، آپ سے کوئی جھوٹ تو نہیں بول سکتا. اللہ آپ ہمارے نام اعمال کو کھول کر دیکھیے، ہم آپ کے باغی بندے نہیں ہیں. اللہ باغی ہوتے تو کہاں ارادہ کرتے نیک بننے کا. بولیے نا ہمارا نام اعمال بہت بار ہم نے ارادہ کیا تھا اب گناہ نہیں کریں گے. اللہ بہت بار ہم نے ارادہ کیا تھا کہ آپ غلطیاں نہیں کریں گے. اللہ بہت بار ارادہ کیا تھا کہ نیک بنیں گے، لیکن اللہ اللہ یہ شیطان ہم کو دھکا دے دیتا ہے، یہ نفس ہم کو پھسلا دیتا ہے، یہ ہماری پوری عادتیں ہم پر غالب آ جاتی ہیں. اللہ بہت کچھ آپ بغیر مانگے عطا کرتے رہتے ہیں، بہت کچھ آپ نے بغیر مانگے دیا ہے. جو کچھ مانگا گیا عطا فرما، جو دلوں میں ہے عطا فرما. آمین کرنے والوں کی آمین کو قبول فرما. جو مانگا گیا اس کو قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اس کو بھی قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.